السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں اکثر و بیشتر خطباء حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اور مقام کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں بھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اجاگر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے 3 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دین اسلام میں کیا حکم ہے۔ دوسری بات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کا مقام کیا ہے۔ جو شخص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مقام حاصل ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور محبت رسول کے حوالے سے تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ اور ضابطہ کیا ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں، کس انداز، کس اسلوب اور کس طریقے کے مطابق اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کریں تو ہماری وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا یہ دین اسلام میں فرض ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دین اسلام میں فرض ہے۔ اس کے کئی ایک بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ اپنی امت کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم نے اپنے آباء و اجداد سے، اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے مکانات سے، اپنی تجارت سے، ان تمام چیزوں سے اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر محبت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر محبت کی، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ نے فرمایا کہ پھر انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دین اسلام میں فرض ہے، ایک مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے، اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت وہ بھی دین اسلام کے اندر فرض ہے۔ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو محبت کرے لیکن اللہ کے پیغمبر سے محبت نہ کرے، وہ شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک شخص اللہ کے پیغمبر سے محبت کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہ کرے تو وہ بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، ایک صفت یہ بیان کی، فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ایماندار وہ ہوتے ہیں جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان کا پیغمبر انہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور کائنات کے ایک ایک فرد سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت دین اسلام میں فرض ہے، وہاں پر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت تو کرے لیکن اپنے ماں باپ سے بڑھ کر نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ نہیں، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ نہیں، یا کائنات کے کسی اور فرد سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں، تو وہ شخص بھی مومن نہیں بن سکتا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے، اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنے خیش قبیلے سے بڑھ کر، اپنی تجارت اور اپنے کاروبار سے بڑھ کر، حتیٰ کہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر
اللہ کے پیغمبر سے محبت کرے گا تو پھر انسان مومن بنے گا۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب شروع میں اسلام قبول کیا، فرمانے لگے انت احب الیہ من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا کہ اے عمر تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے۔ حضرت عمر پریشان ہوئے، دل ملا اٹھے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور فوراً پکار اٹھے انت احب الیہ من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات ایسے ہے تو پھر آج کے دن کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الآن یا عمر، فرمایا کہ اے عمر اب تم سچے اور پکے مومن بنے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا یہ دین اسلام میں فرض ہے، یہ ایک شرعی فریضہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی محبت ایسے فرض ہے جس طرح کی نماز فرض ہے، بلکہ نماز سے بھی بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کی محبت کی فرضیت اور اس کی اہمیت ہے۔ پھر جو شخص اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مقام حاصل ہوگا۔ جو شخص اللہ کے پیغمبر کے ساتھ والہانہ محبت کرے گا، پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کرے گا، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ اللہ کے پیغمبر کی محبت یہ ایک بڑا اہم فریضہ ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان، ہمارا اسلام نامکمل ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی کا مقصد ادھورا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی محبت کے بغیر جنت کا داخلہ ناممکن ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی محبت کے بغیر صراط مستقیم پر چلنا ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فریضے کا اجر و ثواب، اس کا مقام، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہم رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی محبت کا مقام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بڑی والہانہ محبت کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر کی جدائیگی برداشت نہیں۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، چہرہ اڑا ہوا تھا، پریشان حال تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا کہ اے ثوبان پریشان کیوں ہو، اداس کیوں ہو؟ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے چہرے پر اداسی، پریشانی کی وجہ میری کوئی بیماری یا میری تکلیف نہیں ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں بڑی والہانہ، اور جب آپ سے جدا ہوتا ہوں، گھر میں چلا جاتا ہوں، آپ سے جدا ہو کر بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، میری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور فرمانے لگے کہ آج اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بڑی والہانہ محبت کرتا ہوں اس دنیا میں، تو اللہ کے پیغمبر کا دیدار، اللہ کے پیغمبر کی رفاقت، اللہ کے پیغمبر کی معیت، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہم کلام ہونا،
یہ تو دنیا تک محدود ہے، پتہ نہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا آپ کا مقام تو انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ علیین میں ہوگا۔ میں اگر جنت میں چلا بھی گیا میرا درجہ جنت میں نیچے ہوگا، اس دنیا میں تو آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہ کل قیامت کے دن جنت میں آپ کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس لیے پریشان ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل کر دیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول، دیہاتی صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر سوال کرنے لگے۔ ان کے سوال کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں پریشان تھے۔ آ کر سوال کرنے لگے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سائل کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس سے سوال کیا، فرمایا کہ فما اعددت لها، اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، کہنے لگے ما اعددت لها بکبیر من صلوات ولا صیام ولکنی احبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نفری نمازوں کا، نفری روزوں کا اہتمام تو نہیں کر پایا، لیکن ایک بات بڑے فخر سے کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر کیا جواب دیا، فرمایا کہ المرء مع من احب، تمہیں پھر قیامت کے بارے میں سوال کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کل قیامت کے دن جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ جائے۔ اگر ایک شخص اس دنیا کے اندر شیطان سے محبت کرتا ہے، شیطان کے چیلوں سے محبت کرتا ہے، ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو چیزیں شیطان کو محبوب ہیں، ایسا شخص کل قیامت کے دن شیطان کے ساتھ جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کی احادیث کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کی باتوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے ساتھ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں بھی جائے گا اور جنت میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جائے گا۔ فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان سنا، فرمان مبارک، فرمان بابرکت، جس میں ہمارے لیے مبارکیں اور خوشخبریاں تھیں، المرء مع من احب، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان سن کر ہمیں اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ ساری زندگی اتنی خوشی ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ پیدا ہونے سے لے کر اور اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان کو سننے تک ہمیں اتنی خوشی حاصل کبھی نہیں ہوئی تھی جب یہ فرمان سن کر ہمیں خوشی حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم سوچا کرتے تھے اور سوچ سوچ کر کبھی پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کا ساتھ، اللہ کے پیغمبر کی رفاقت، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ باتیں کرنا،
اللہ کے پیغمبر کا دیدار کرنا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سفر کرنا، یہ سب کچھ تو دنیا تک محدود ہے۔ پتہ نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کا مقام کتنا اونچا ہوگا، ہم غلاموں کا مقام کہاں پر ہوگا، آپ کا دیدار بھی نصیب ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچا کرتے تھے اور سوچ سوچ کے پریشان ہوا کرتے تھے۔ آج اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان کی وجہ سے ہماری پریشانی ختم ہو گئی کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نصیب ہے اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ کے پیغمبر کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ اور پھر کھڑے ہو گئے پورے مجمع کے اندر حضرت انس، ایک بچے تھے، ایک بچہ کھڑا ہو گیا اور بآواز بلند پورے مجمع میں اعلان کرنے لگا، لوگوں گواہ بن جاؤ، انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر، مجھے اللہ کے پیغمبر سے، ابو بکر سے اور عمر سے مجھے بڑی والہانہ محبت۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی محبت کا مقام۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرے گا، انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ اس جنت میں جائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے، اور وہاں پر اللہ کے پیغمبر کا ساتھ اور آپ کی رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی محبت کا مقام۔ اور ایک اور حدیث سے اللہ کے پیغمبر کی محبت کا مقام سمجھیں۔ اللہ کے پیغمبر کی محبت وہ واحد چیز ہے، وہ واحد دولت ہے جس کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے مال و متاع کے ساتھ نہیں، دنیا کے خزانے، سونے اور چاندی، کل قیامت کے دن اگر کسی آدمی کے پاس دنیا و ما فیہا کے جتنے خزانے ہیں اس کے ہاتھ میں رکھ دیے جائیں اور وہ خزانے دے کر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کی محبت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے ان صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا، تبرہ بازی کا، تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس آدمی نے میرے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی وہ سمجھے کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ ایسے سمجھے کہ اس نے خالق کے کائنات کے ساتھ محبت کی۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی محبت۔ اور فرمایا کہ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس آدمی نے میرے صحابہ کرام کو ناراض کیا، جس شخص نے اپنے دل میں میرے صحابہ کرام کا بغض رکھا، سمجھو کہ اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خالق کے کائنات کو ناراض کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت وہ واحد محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے اس کے نصیب کے کیا کہنے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ محبت کرنے لگ جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ اپنی رضا مندی کا
اس کے لیے اعلان کر دے تو میرے بھائیوں اس بندے کے لیے اللہ کی محبت سے بڑھ کر اور کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ کچھ حدیث آپ سن لیں، ایک ایسا شخص جو اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں، اگر وہ اللہ سے محبت کرے گا تو پھر اسے کیا مقام حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ محبت کرے، اللہ کی خاطر کسی عربی کے ساتھ، اجمی کے ساتھ، کسی امیر کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرے، اس بندے کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ واجبت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میری خاطر مجلس اختیار کرتے ہیں، میری خاطر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں، میری خاطر اللہ کے راستے میں میری خاطر مال خرچ کرتے ہیں اور میری خاطر کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاطر اگر ہم محبت کریں تو دیکھیں کہ اس کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری خاطر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اسے اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، یوم لا ظل الا ظلی، کہ کل قیامت کے دن میرے سائے کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر کسی سے ناراض ہو، اللہ کی خاطر کسی کو دے اور اللہ کی خاطر اپنے مال کو روک لے، کسی کو نہ دے۔ ایک شخص کسی ناجائز کام پر خرچ کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ سے مال مانگتا ہے، آپ اللہ کی رضا کی خاطر اگر اسے مال نہ دیں تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر نہ دینا ہے۔ فرمایا فقد استکمل الایمان، ایسا شخص اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لی۔ تو یہ ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور جو شخص اللہ سے محبت کرے گا اسے کیا مقام حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو مرد، جو شخص رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہو، وضو کرے اور اس کی بیوی سوئی ہوئی ہو، اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے پانی کا چھینٹا مار کر اسے اٹھائے، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھے، اپنی بیوی کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھائے اور وہ بھی نوافل پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے دیکھ کر اللہ مسکراتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ ان کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا جب ان کی میت کو، جنازے کو اٹھایا جا رہا تھا، فرمایا کہ بڑے آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ میرے صحابی کے جنازے کو اٹھاؤ۔ جب صحابہ کرام اس کا جنازہ، میت جنت البقیع کی طرف لے جا رہے تھے، فرمایا کہ لا تحرکوہ
فرمایا کہ اسے زیادہ حرکت نہ دو، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ اسے قبرستان کی طرف لے کر جاؤ۔ اور جب قبر میں اتارا جانے لگا، پھر بھی اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ بڑے پیار کے ساتھ، بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ اسے قبر میں اتارو۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے کہ آج آپ کو اپنے صحابی کی وفات پر محسوس ہوتا ہے کہ بڑا صدمہ پہنچا؟ فرمایا کہ مجھے صدمہ کیوں نہ ہو، فرمایا کہ میرا یہ صحابی ایسا تھا، فرمایا کہ انہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، اور اللہ کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی خوش نصیب آدمی، کسی سعادت مند آدمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتہ، سب سے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی احب فلانا، اے جبرائیل، اس دنیا کے اندر میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فاحببہ، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، جا ساتوں آسمانوں میں جا کر اور پوری روئے زمین پہ جا کر اعلان کر دے کہ اللہ کا فلاں بندہ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، تم آسمانوں والو اور زمین والو، تم بھی سارے کے سارے اس کے ساتھ محبت کرو۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا صلہ، اور یہ اللہ کی محبت کب حاصل ہوگی، کس کو حاصل ہوگی؟ جو شخص اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی محبت کا مقام، کہ جو شخص اس دنیا کے اندر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، والہانہ محبت کرے گا، اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت کرے گا، وہ جنت میں بھی جائے گا، اور جنت میں اللہ کے پیغمبر کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، اور ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ تیسری بات کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ اور ضابطہ کیا ہے۔ ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کریں تو کس طریقے سے، کس ضابطے سے؟ اللہ کے پیغمبر کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس بارے میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں سے فیصلہ کر لیں، اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح محبت کر لیں۔ یقینی بات ہے کہ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے ذہنوں کا اختراع یہ دین اسلام کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب، فرمایا کہ لوگوں، جنت کا داخلہ نہ تو تمہاری خواہشات پر ممکن ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر ممکن ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، پھر تمہیں عمل کرنا پڑے گا اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے پر۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے فرامین، اللہ کے پیغمبر کی احادیث،
اس سے ہم پوچھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنا جو دین اسلام میں فرض ہے، ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کریں تو کیسے کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ جس طرح نماز دین اسلام میں فرض ہے، اللہ کے پیغمبر نے بڑی تفصیل کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ نماز فرض ہے، جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرنا دین اسلام میں فرض ہے، بیت اللہ کا حج کرنا دین اسلام میں فرض ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا دین اسلام میں فرض ہے، ان تمام فرائض کو ادا کرنے کا اللہ کے پیغمبر نے بڑی تفصیل کے ساتھ طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری آپ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر کی محبت دین اسلام میں فرض ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے پیغمبر نے بتلا دیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، محبت لفظ تو ایک ہے لیکن مختلف مواقع پر اس کا معنی اور مفہوم الگ ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، ایک شخص اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے کا جو معنی ہے، اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا وہ معنی نہیں۔ اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا جو معنی ہے، بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا وہ معنی نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنی اولاد کے ساتھ یا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ طریقہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا، اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی فکان معی فی الجنہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے عمل سے، میری سیرت سے، میرے کردار سے، میرے فرمان سے، میری حدیث سے، میرے منہج سے محبت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ اور فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی، کل قیامت کے دن وہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ اور ضابطہ۔ انشاءاللہ العزیز جو اس کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے جو جمعۃ المبارک کے خطبات ہیں اس کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اور تمام مسلم امہ کو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی محبت کا تقاضا ہم سے اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع